أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج میں انشاءاللہ 10ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کروں گا 11واں بھی ہو جائے، کیونکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں نا. کل بھی میں نے کہا تھا کہ 2 پارے، مگر بڑی مشکل سے ایک ہوا ہے. 10ویں پارے کی جو ابتدا ہے، اس میں اللہ نے مال غنیمت کے احکام بیان کیے ہیں کہ جب غیر مسلموں سے لڑائی ہو میدان جہاد میں، جتنا مال آئے گا اس کو ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے. اور اس میں جہاد کے احکام ہیں، کیونکہ سورہ انفال ہے، جہاد کے احکام بیان کیے گئے ہیں. سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں میں جہاد کے احکام ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب کسی جماعت سے مقابلہ ہو جائے، فاثبتوا ثابت قدمی دکھاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہاں بڑی ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، سیکھنے کی چیز ہے. کیا کریں یار، ایک ہی پوائنٹ میں بعض دفعہ سارا ٹائم لگ جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ میدان جنگ میں پہلے ثابت قدمی دکھانی ہے اور پھر اللہ کا ذکر کرنا ہے. خالی ذکر سے کام نہیں چلے گا، خالی پیلی کی دعاؤں سے کام نہیں چلے گا. ہم چاہتے ہیں ہر آفت کو ہم ٹالیں دعاؤں سے. مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جی دعاؤں سے کیا ہو جائے گا. بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ بول لو نا، مسئلہ حل ہو جائے گا. تو فلاں مصیبت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ، فلاں مصیبت ہے اس کے لیے یہ وظیفہ، کاروبار کا یہ وظیفہ، محنت کر نہیں رہا کاروبار کے لیے، اسباب اختیار کر نہیں رہا. یہودی نے جو کاروبار میں ترقی کی ہے وہ انتھک محنت سے کی ہے، ہر لحاظ سے پلاننگ کر کے انہوں نے پوری دنیا کے کاروبار کو اپنے ہاتھ میں، بولو بھائی، لے لیا. ہمارے ہاں جب کوئی بزنس کی طرف آتا ہے تو کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے میکڈونلڈ کے مقابلے میں انہوں نے بھی بہت سارے میکڈونلڈ کھولے، چلے وہ نہیں چلے. سمجھ رہے ہیں نا کیوں نہیں چلے؟ وہ ٹیسٹی نہیں تھا. کولے بہت آئے ہمارے یہاں پیپسی کولا کے مقابلے میں، مکہ کولا، زمزم کولا، مدینہ کولا، سارے مقدس نام. ہو سکتا ہے اس پہ دم بھی کرتے ہوں، ایسا ہی ہے نا، دم بھی کرتے ہوں، بزرگوں سے اس کو گزارتے بھی ہوں. اتنا کچھ کر لیا، درود شریف کے پھونکے بھی لگا دی ہوں گی، مگر وہ مکہ کولا، زمزم کولا مارکیٹ میں چل نہیں سکا. یہودی نے جو کولے نکالے اس نے دم وم نہیں کیا، اس نے سارا فوکس اس کو کیا کہ مارکیٹ میں پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، کوالٹی پہ سمجھوتا، بولو نا، نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا. اور کس طرح سے اپنی پبلک کو مارکیٹ میں لانچ کیا جائے، کس طرح اس کو پھیلایا جائے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اس نے. اور بالآخر آج جو زمزم کولا جس کی کمپنی ہے وہ خود بھی جا کے جب خود پیتا ہے تو پیپسی کولا پیتا ہے، اپنی پروڈکٹ خود پینے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہے. پتہ نہیں زمزم کولا آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے کہ نہیں ہے، شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے. تو وہی بات ہے نا کہ محنت نہیں ہے. تو اللہ نے اس آیت میں کیا بتایا؟ میدان جنگ میں جب لڑائی ہوگی نا، تو لڑائی کا میدان کیا ہے؟ میدان ہے نا، جنگ کا میدان وہ لڑائی کا میدان ہے. مسجد لڑائی کا میدان نہیں ہے. تو مسجد میں بیٹھ کے دعا نہیں کرنی ہے، بلکہ میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جتنی بہادری سے وہ لڑ رہا ہے اسی اسٹائل میں تم نے اس سے زیادہ بہادری دکھانی ہے. اور پھر ایک تمہارے پاس ایک اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، جو دشمن نہیں کرتا. تو تمام اسباب اور وسائل کو میدان جنگ میں جھونکنے کے بعد پھر اللہ کو یاد کرنا ہے. جو ہمارے بس میں تھا اے اللہ ہم نے کر دیا، اب
جو تیرے قدرت میں ہے وہ تو کر، پھر مدد ملے گی۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ کرونا وائرس میں بھی یہی ہے، وبا سے بچنا چاہتے ہو تمام اسباب وسائل اختیار کرنے پڑیں گے، اور پھر اللہ سے دعا۔ اگر جھپیاں پا رہے ہو ایک دوسرے کے ساتھ اور جناب مسافے کر رہے ہو، بغل گیر ہو رہے ہو، کچھ نہیں ہے یار، اللہ ہے بہت، تو اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے بھائی۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، اللہ تو مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے، لیکن اگر اللہ نے نہیں کیا ٹھیک ہے نا، تو پھر مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ ایک صاحب سے میں نے کہا آپ ذرا احتیاط کریں، آپ شوگر کے مریض ہیں، مٹھائی ایسے کھا رہے ہیں تو مر بھی سکتے ہیں۔ کہہ رہے اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا۔ میں نے کہا اگر اللہ نے چاہا مر جائیں تو؟ کہہ رہے اللہ نے چاہا تو نہیں مروں گا۔ میں نے اللہ نے اگر نہیں چاہا تو پھر تو مریں گے نا؟ کہہ رہے ہاں اللہ نے نہیں چاہا تو مروں گا۔ تو میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ چاہے گا کہ آپ نہیں مریں؟ یہ تو ٹھیک ہے اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا یہ کام، لیکن یہ کون بتائے گا کہ اللہ چاہ بھی رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا؟ تو اللہ بعض دفعہ نہیں چاہتا، بعض دفعہ چاہتا ہے۔ تو یہ دینداروں میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بڑے مسائل چل رہے ہیں بھائی مارکیٹ میں۔ تو اللہ نے میدان، اچھا اس میں بھی اللہ نے تمام اسباب اور وسائل اختیار کرنے کا حکم دیا۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوہ، جتنی دشمن کے خلاف طاقت استعمال کر سکتے ہو وہ استعمال کرو۔ اپنے ملک کے دفاع میں جنگی قوت، فوج، بحری بیڑے تیار کرنا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنا۔ مستطعتم، ما عربی میں کہتے ہیں بہت زیادہ عموم ہوتا ہے، جو تم دیکھو کہتے ہیں نا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں۔ تو ما کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ۔ اتنا عموم عربی کے کسی اور لفظ میں ہے ہی نہیں۔ میری آواز نہیں آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے گونج رہی ہے آواز، صاف آواز آ رہی ہے، کلیئر ہے؟ جو کچھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں مستطعتم، جتنی تم میں طاقت اور استطاعت ہے نا، اس لحاظ سے تم اپنے ڈیفنس کی تیاری بولو بھائی کرو۔ اس سے ہو سکتا ہے کہ جو وہ صوفی جو شریعت کا علم نہیں ہے، صوفی ٹائپ کے لوگ، وہ یہ کہہ سکتے تھے یہاں قوت سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ دعائیں مانگو، جتنی تمہارے اندر، جتنی بس میں تمہارے قوت ہے نا، اتنی دشمن کے خلاف کیا مانگو؟ دعائیں۔ قوت سے یہ مراد ہے روحانی قوت، بہت روزے رکھو۔ تو اللہ نے فرمایا نا 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 نا، اللہ نے کیا فرمایا؟ مستطعتم من قوہ من رباط الخیل، اللہ فرماتے ہیں میری مراد، حدیث میں آتا ہے قوت سے مراد تیر اندازی ہے، رمی کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، الا ان القوت الرمی، سنو طاقت سے مراد پھینکنے کی طاقت ہے، تیر ہے، میزائل ہے، بم ہے، ٹھیک ہے نا، ہر وہ چیز، ہر وہ اسلحہ جو پھینک کے جب تباہ کیا جاتا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقت اور قوت سے مراد کیا ہے؟ اسلحے کی قوت، اور فرمایا وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو باندھ کے رکھو، کیونکہ گھوڑوں سے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اللہ نے فرمایا اتنی طاقت بناؤ کہ اللہ اور تمہارا دشمن، اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن تمہاری قوت کو دیکھ کر کانپنے لگے، ٹھیک ہے نا، نمازوں کو دیکھ کے کانپتا ہے بھائی۔ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ان سے بھی یہ جرمانہ ہے کہ جب میں کوئی بات کروں گا تو ہاں یا نہ میں جواب دینا پڑے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ دشمن کے خلاف قوت استعمال کرو، تیار کرو، ایسی قوت کہ وہ تمہیں دیکھ کر کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے۔ بھائی بم بھی ہے ان کے پاس، تو بھائی ان کے پاس تو ایٹم بم ہے، ان کے پاس تو ایسی اتنے ٹینک ہیں، اتنی آرمی ہے، اتنے جہاز ہیں، ایسی قوت۔ تو اسلام میں دونوں چیزیں، روحانی قوت بھی جمع کرنی ہے اور جسمانی قوت بھی، مادی قوت بھی، دونوں میں سے ایک کی طرف جائیں گے دوسرے کو۔ اچھا بعض لوگ صرف مادی قوت پہ یقین کرتے ہیں، وہ میدان جنگ میں اللہ کا ذکر کرنا یا اللہ کو یاد کرنا یا شریعت کو فالو کرنا، اس کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، جیسے غیر مسلم ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو دونوں چیزیں کیا ہیں؟ بولو بھائی، ضروری ہے۔
تو یہ ہر جگہ ہی ہے، صرف میدان جنگ میں نہیں ہے. صحت بنانی ہے، اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے. صحت بنانی ہے تو اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے. خوش رہنا چاہتے ہیں تو خوش رہنے کے اسباب اور وسائل بھی اختیار کرنے پڑیں گے. بیٹھے بیٹھے نہیں خوش ہو جائیں گے. لوگ مجھے کہتے ہیں یار وہ میں نے شادی کی ہے، بیگم میرے سر بجا رہی ہے، میں بہت ٹینشن میں ہوں، کہاں شادی ہو گئی؟ تو میں نے کہا آپ سوچ سمجھ کے شادی کرتے، جہاں پیغام آپ نے بھیجا ہے ان کے بارے میں پہلے سے معلومات تھیں؟ کہتے ہیں نہیں، استخارہ نکالا تھا اس میں پازیٹیو آیا تھا. میں نے کہا پٹو، طبیعت سے پٹو. کسی سے دوستی لگانے سے پہلے انسان تھوڑا سا پرکھ لیتا ہے. تو ساری زندگی جس کے ساتھ رہنا ہے ایویں ہی دپل میں کہ چلو دیکھ لیتے، نہ خاندان کا پتہ، نہ قوم کا پتہ، نہ ذات کا پتہ، نہ اس کی حرکتوں کا پتہ، شکل دیکھی تھی بس. سمجھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا مارکیٹ میں؟ شکل دیکھیے جی، شکل اچھی تھی تو بس صحیح ہے. اب اس کو پتہ ہی نہیں ہے چور ہے، چرسی ہے. بعض خواتین بھی چرس پیتی ہیں، زیادہ تر نہیں لیکن پیتی ہیں. اب وہ آ رہا ہے کہ جی وہ میری بیگم تو سگریٹ پیتی ہے، وہ تو چرس پیتی ہے، بچوں پہ کیا ہوگی؟ میں نے کہا تو اسی طرح مرد کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، استخارہ نکلا تھا تو شادی کر دی، اب پریشان ہیں. تو یہ جو پریشانی ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں تہجد میں اللہ تمام ٹینشنوں سے ہمیں بچا کے رکھے. اللہ نے وہ ٹینشن ہمیں دی جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. تو بھائی آپ نے ٹینشن سے بچنے کے اسباب اور وسائل مکمل اختیار کیے ہی نہیں ہیں، تو بھائی ٹینشن تو ہوگی. تو کیا بات کر رہا تھا یار؟ تو ٹینشن سے بچنے کے اسباب اختیار کرتے نہیں ہیں اور پھر ٹینشنوں میں جکڑ جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں پتہ نہیں میرے ساتھ ایسی ٹینشن کیوں ہو رہی. اولاد میں اگر آپ برابری نہیں کریں گے، ایک بچے سے زیادہ لاڈ پیار، دوسرے کو نظر انداز کریں گے تو دوسرا پھر آپ کو ٹینشن دے گا کہ نہیں دے گا؟ دوسرا بچہ پھر تھوڑا ماں باپ سے باغی ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ کہتے ہیں ہم نے تو اتنی دعائیں مانگی تھی، نیک صالح بچہ اللہ ہمیں عطا کرے، مگر یہ کیا نکلا؟ یہ تو بات نہیں مانتا، یہ تو بدتمیزی کرتا ہے. تو بھائی پہلے آپ اپنے بارے میں بھی غور کر لیں کہ کہیں ہمارے اندر کوئی ایسا فالٹ نہیں ہے. فالٹ تو نہیں ہے کہ ہمارے عمل نے اس بچے کو کیا بنا دیا؟ بولو بھائی، بدتمیز بنا دیا. جب آپ ایک گھر میں کسی کے ساتھ سوتیلے پن جیسا سلوک کریں گے تو شیطان، بچے کو والدین کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہیے جیسا مرضی سلوک ہو، لیکن شیطان کو موقع تو دے دیا نا آپ نے ورغلانے کا. اب آپ کہہ رہے ہیں ہمارے گھر میں سکون ہی نہیں ہے، بچے بات ہی نہیں مانتے. تو بھائی بچے اس لیے بات نہیں مانتے کہ آپ نے ان کی گھر میں تربیت پر کبھی دھیان دیا ہی نہیں ہے. نہ گھر میں کوئی تعلیم کا انتظام ہے کہ بھئی کوئی فضائل کی تعلیم ہو، آخرت سے بچانے کی تعلیم ہو. نہ ان کو علماء کے پاس کبھی لے گئے. جن اسکولوں میں آپ نے اپنے بچوں کو ایڈمیشن کروایا وہ مادی ترقی کو جانتے ہیں، روحانی ترقی کو نہیں جانتے. وہ سارے گوروں کا کلچر آپ کو دے رہے ہیں، اور گوروں کے ہاں تو اولڈ ہاؤس ہے. یہ تو شکر کرو بچے نے آپ کو گلی میں گھر سے باہر ابھی نکالا نہیں ہے. تو اسباب سارے ٹینشنوں کے، اور کہتے ہیں دعائیں مانگ رہے ہیں. ہم تو 27ویں رات کو دعا مانگی تھی اللہ میرے بچے کو انسان کا بچہ بنا دے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہ ان آیتوں میں کیا پتہ چل رہا ہے بھائی؟ اسباب، فل اسباب اختیار کرو، اس کے بعد دعائیں بھی پھر قبول ہوں گی. پھر اللہ پہ نظر رکھو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ہر چیز میں. اور ہمارے نبی نے اسباب ہم سے زیادہ اختیار کیے ہیں. غزوہ خندق میں دیکھو نا، چاروں طرف سے قبائل نے مل کے حملے کا پروگرام بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ سکتے تھے اللہ اب یہ تو میں نہیں کیسے لڑ سکتا ہوں ان سے، بس تو ہی اب مدد کرے گا. نہ نبی کو معلوم تھا کہ جو میری ذمہ داری ہے پہلے میں پوری کر لوں. مستطعتم، جیسے قرآن میں آتا ہے، جتنی طاقت اور وسائل میرے پاس ہے پہلے میں جھونک دوں، اس کے بعد کیا کروں گا؟ اللہ سے دعا. تو آپ کے اسباب وسائل کیا تھے؟ اب دیکھیں بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیں. آپ کے پاس کیا تھا بھائی؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنے سارے قبائل مل کے جب حملہ کر رہے ہیں ایک اکیلی قوم پر، تو اس سے پہلے عرب نے یہ جنگ کبھی دیکھی ہے ہی نہیں. تو عربوں کو اس جنگ کا نہیں پتہ. میرے ارد گرد تو سارے عرب ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی، عبد الرحمن ابن عوف، یہ تو سارے عرب لوگ ہیں. تو عقل یہ کہتی ہے، یہ بھی نہیں کہ بیٹھ کے استخارہ نکال دیا، استخارے میں جو آئے یہاں سے شروع کریں یا یہاں سے لڑائی شروع کریں. نہ،
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے تو اعلان کیا بھائی کوئی ہمیں مشورہ دے کہ اس بارے میں کسی نے پہلے ایسی جنگ دیکھی ہو. عرب میں نہیں ملے, سلمان فارسی آئے جو ایران کے تھے, فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں ہوتا ہے, سارے قبائل جب مل کے حملہ کرتے ہیں ہم یہ جانتے ہیں پہلے سے یہ جنگ. کیسے؟ آپ نے فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا کہ ہم خندق کھودتے ہیں. اتنی بڑی خندق, گڑھے کھد گئے, دشمن کا گھوڑا جو ہے اس خندق کو پار نہیں کر سکتا. میں اور آپ ہوتے نا, ہم کہتے ہیں ان کو دیکھو, گویا مدینہ کے چاروں طرف گڑھے, اتنے لمبے لمبے گڑھے. بھائی کوئی مشورے کے لیے بلایا تھا, سزا دینے کے لیے نہیں بلایا تھا. ہم یہ کہتے ہیں نا جی, ہاں رمضانوں کے دن تو مشورے کے لیے بلایا تھا. یہ کیا بات کر رہے ہو, گرمی میں ہم گڑھا کھودنا آسان کام ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشورے پر غور کیا, آپ نے اور غور کیا, بھائی اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ گڑھے کھودیں کیسے اتنے, یہ آسان ہے بھائی, اتنے کوئی کرینیں تھوڑی تھی اس زمانے میں, کتنے گڑھے کھودیں, کتنے دن لگیں گے اس میں, اور پہلے ہمارے پاس کھانے پینے کو ہے نہیں. معاشی سارے تاجر تو ادھر آ جائیں گے, سارے زراعت والے ادھر آ جائیں گے, گڑھے کھودنا آسان کام ہے بہت, لیکن آپ کو پاس اسباب کی دنیا میں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا. اب ہم ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں کے جو وہ دیندار جن کے پاس علم نہیں ہے وہ تانے دیتے, یہ اللہ سے, یہ لوگ جو ہے نا اللہ سے نہیں ڈرتے, یہ انسانوں سے ڈرتے ہیں. دیکھو کس ٹینشن میں اپنے ساتھیوں کو ڈال دیا. بچانے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے. مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے. جتنی ٹینشن یہ گڑھے کھودنے میں لگا رہے ہیں, اتنی وظیفہ پڑھنے میں, دعا میں لگا لیتے. بھلا یہی ہوتا کہ نہیں ہوتا بھائی؟ جتنی ٹینشن یہ حفاظتی تدابیر میں لگا رہے ہیں, انسانوں سے ڈر رہے ہیں, ان کو موت سے خطرہ ہے, موت سے ڈرتے ہیں. ایک طرف شہادت کے فضائل کہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے, اور ایک طرف موت سے بچنے کا ایسا انتظام کہ گڑھا کھودنے میں پتہ نہیں کتنے شہید ہو جائیں. بھائی یہ تو بس اب اللہ سے دعا مانگو بھائی, یہ تو نہیں ہو سکتا بھائی, کھانے کو تو روٹی بھی نہیں ہے. اور نا نا نا, نبی نے فرمایا اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی, میری امت کو سبق دلانا ہے. اگر آج ہم نے دعاؤں میں لگ گئے, وظیفوں میں لگ گئے, تو امت کہے گی کہ ہم جب کوئی ایسا مسئلہ آئے گا تو ہم ڈاکٹر عبد القدیر خان کو مشورہ دے گی بم بنانے کی ضرورت. بولو بھائی بالکل بھی نہیں. کیا کرنا ہے انڈیا کے خلاف بم بنا کے بلا وجہ خام خمیں؟ ہمارا امیج ویسے ہی دنیا کے سامنے خراب ہوا ہے. ڈاکٹر عبد القدیر خان کو کہتے چلے نکلے بستر اٹھا کے, چلا کریں, 4 مہینے لگائیں, خانقاہ میں جائیں, حج کریں, 6 عمریں اور کرا دیں ہم. خدا کی قسم ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے. میں نے ایک بہت بڑے عالم سے سنا جو بڑے پرہیزگار ہیں, کہتے ہیں اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. آپ کیا معمولی سمجھ رہے ہو؟ کہ یہ جو ہماری داڑیاں اور ہم پگڑیاں پہن کے عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں اور بیانات کر رہے ہیں اور مدرسے چلا رہے ہیں, ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں ڈاکٹر عبد القدیر خان کے علاوہ بھی جنہوں نے تعاون کیا, یہ ان کی برکت ہے, ان کی محنت ہے کہ آج ہم عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ملک میں. لیکن ہمارے دیندار طبقہ مانتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو بابا ہے نا کلفٹن پہ, انہوں نے سمندر کے پانی کو روک کے رکھا ہوا ہے, وہ فلانے نے روکا ہوا ہے. میں خدا نخواستہ کسی عالم بزرگ کی توہین مقصد نہیں, علماء کی وجہ سے تو آفتیں رکتی ہیں, علماء کی وجہ سے, بزرگوں کی وجہ سے تو بلائیں اللہ تعالیٰ ٹال دیتا ہے, یہ تو حقیقت ہے. لیکن ہمیں نبی کی سیرت میں کیا ملتا ہے بھائی؟ دونوں کام ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. اللہ کو بھی راضی کرنا ہے اور اسباب اور وسائل بھی اللہ کے کہنے سے اختیار کرنے ہیں. اللہ ہی نے کہا ہے کہ اختیار کرو. تو اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں کیا انتھک محنت کی ہے. یہاں تک بھوک سے صحابہ نڈھال ہوئے ہیں کہ پیٹ پہ پتھر باندھے, اور آپ نے کہا ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں, 2 پتھر آپ نے پیٹ میں باندھے. یہاں تک کہ اس لڑائی میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں, کیونکہ تیر اندازی اتنی ہو رہی تھی کہ نماز پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہیں تھا. مگر جان بچانا پہلے ہے, نماز بعد میں. ہم ہوتے ہم کہتے لو نماز تو بلاؤں کو ٹالتی ہے, نماز تو مصیبتوں کو ٹالتی ہے, نمازیں قضا ہو رہی ہیں.
اور اتنی اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے تیر لگ جائے؟ اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی ہو سکتی ہے؟ نا 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 نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا، کیونکہ جان پہلے ہے، نماز بعد میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے بھائی اگر ہم نے نمازیں شروع کر دی، تیر آ رہے ہیں، تو یہ چند لوگ نماز پڑھ کے شہید ہو جائیں گے، قیامت تک پھر کوئی دنیا میں نماز پڑھنے والا باقی نہیں بچے گا۔ جب دشمن کو ہمارے جو کریم ہے وہی شہید ہو گئی، ان کو بچاؤ پہلے۔ آج وہی ہے نا، ہم کہہ رہے ہیں لوگوں سے لاک ڈاؤن ہوا ہے، مسجدوں میں رش مت کرو، وبا بہت اسپیڈ سے پھیل جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں نماز سے تو وبا ختم ہوگی۔ ارے وبا کو نماز روزے کا پتہ ہے کہ مجھے ختم ہو، جرسیموں کو پتہ ہے یہ چونکہ میرے ساتھ نمازی چپک کے کھڑا ہوا ہے لہذا یہ چھینک مارے گا تو میں اڑ کے اس کی ناک میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ وائرس کو پتہ ہے کیا ہو گیا؟ وائرس کو تو نہیں پتہ نا، وائرس کہے گا بھائی یہ روزے دار ہے، یہ ہندو ہے، یہ تہجد گزار ہے، وائرس ٹرانسفر ہوگا۔ وائرس کا کوئی مذہب ظاہری لحاظ سے، ویسے تو سارے وائرس مسلمان ہیں، حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو کہا نا یہ سب اللہ کے فرما بردار ہیں، تو وہ اللہ ہی کے حکم پہ جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ نے اس کو بتایا بھائی یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس میں نمازی اور بے نمازی کا کوئی فرق نہیں کرنا، جہاں موقع ملے نکل لو ٹھیک ہے نا۔ تو وہ دیکھتا ہے جہاں ناک میں، بس ناک میں گھسنے کی دیر ہے اس وائرس کی، اس کے بعد پھر آٹومیٹیکلی سارا سسٹم بولو بھائی شروع ہو جاتا ہے۔ تو نماز پڑھیں، گھر میں پڑھیں، کراؤڈ نہ لگائیں، مجمع نہ لگائیں، تو خیر کہاں سے کہاں بات چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے اسباب اور وسائل اختیار کرنے کے بعد جو آپ کا کام تھا کر لیا، اب اللہ نے کہا اب جو تم سے نہیں ہو سکتا وہ کون کرے گا؟ وہ میں کروں گا۔ آپ سے کیا نہیں ہو سکتا؟ اتنے لوگوں کے کھانے کا انتظام آپ سے نہیں ہو سکتا، غربت ہے۔ صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ صرف آپ کے کھانے کا انتظام ہے میرے پاس، آپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی، باقیوں کا کر لیں گے۔ آپ نے فرمایا لے آؤ، سب کو لے آؤ۔ بھائی سب کو کیسے لے آئیں، ہانڈی میں اتنا نہیں ہے، فرمایا لے آؤ۔ دسترخوان لگایا گیا، آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہہ دو کہ دیگچی سے ڈھکن نہ ہٹا، بس چمچے سے نکال کے دیتی جائیں۔ وہ دیتی جا رہی ہیں اور نکلتا ہی جا رہا ہے۔ یہ جو گھر میں جا کے ڈھکن دیکھتی ہو، میں جھانک کے دیکھتے ہو نا، اس سے برکت ختم ہوتی ہے کھانے کی۔ جا کے دیکھ رہے ہوتے کتنی بوٹیاں رہ گئیں، ڈال رہے ہوتے ہیں نا، جب بار بار جھانک کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسا تو نہیں میرے حصے میں کوئی آئی نہیں کچھ، تو اللہ پہ توکل رکھو، اعتماد رکھو، مل جائے گا آپ کو بھی 2-3 کوفتے، آپ کے حصے میں بھی انڈے والا سالن جس دن بنتا ہے نا اس دن دیکھ رہے ہوتے ہیں جا کے۔ میری عادت ہے میں جب بھی دودھ پکا ہوا ہوتا ہے تو ڈھکن اٹھا کے دیکھتا ہوں ملائی ہے کہ نہیں ہے، یہ میری عادت ہے، پتہ نہیں، اور پھر وہ وہاں سے ملائی چند سیکنڈوں کے اندر غائب، میں پرواہ نہیں کرتا۔ ملائی کے بارے میں نے گھر والوں کو بتایا ہوا ہے کہ اگر اس کو بچا کے رکھنا ہے، گھر والے بعض دفعہ گھی بھی نکالتے ہیں ملائی سے، گھی نکالنا ہے کچھ بھی نکالنا ہے تو میرے ڈھکن تک پہنچنے سے پہلے یہ کارروائی ہو جانی چاہیے۔ مجھے اگر دودھ کے اوپر گرم ملائی نظر آئی اور میں نے دیکھی تو پھر میں کسی کی نہیں سنوں۔ بعض گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہو جائے، ساری ملائی اٹھا لو تو دودھ میں پھر وہ رہتا نہیں نا، اس میں جان نہیں رہتی، دم نہیں رہتا۔ تو ملائی ہمیں پسند اتنی ہے، گرم جو نہیں دودھ کے اوپر جو ایسے تیر رہی ہوتی ہے، بڑی لذیذ ہوتی ہے، لوگ کھاتے نہیں آج کل۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ گھر والوں سے کہنا کہ وہ دیتے رہے نکالنے کا۔ سب نے سیر ہو کے پیا ہے، دودھ کا ایک پیالہ سب نے سیر ہو کے پیا، اور پھر معجزے ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ نے کدال چلائی، چنگاری اڑی، آپ نے فرمایا کہ میں کیسر و کسریٰ کے خزانے اپنی امت کے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں، ان قریب روم اور فارس کی سلطنتیں تباہ ہونے والی ہیں۔ تو بھائی یہ کر کے سپر پاور کو تباہ کرنے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں کہ جو میرے ساتھی یہ کر رہے ہیں نا، اللہ نے مجھے خوشخبریاں دے دی ہیں کہ ان قریب دنیا کی سپر پاور انہی لوگوں کے ہاتھوں سے، جن کے پاس پہننے کے لیے چپل نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، تم ان قریب ان کے کنگن تمہارے پاس آنے والے ہیں، سونے کے کنگن، اور آئے پھر صحابہ کے ہاتھ میں۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے کیا آتی ہے؟ مدد، معجزے۔ ہم یہ سب کچھ دیکھتے نہیں ہیں اور معجزوں کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ یار وہ بدر میں فرشتے اترے تھے یار،
یار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غزوہ بدر میں میدان میں اتنی رو رو کے دعائیں مانگی تھیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا. بھائی جو محنت کرے گا اسے ملے گا. غیر مسلموں نے کی, ان کو مل گئی. ہم پیڑے کھا رہے ہیں بیٹھ کے. کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے, یہ وظیفہ پڑھ لو, فلانا وظیفہ پڑھ لو. یہ ابے بھائی تو اسباب تو پورے اختیار کر کامیابی کے. کل ایک کوئی آیا کہ بچی کے لیے رشتہ آیا ہے, وہ بچی کو رشتہ پسند نہیں آ رہا. بھائی سارے سب کچھ سیٹ ہے, بچی نے استخارہ کیا, اس میں کوئی الٹا سیدھا نکل آیا ہے, خطرناک قسم کا استخارہ نکل آیا. میں نے کہا اس بچی کو بندہ پہلے ہی پسند نہیں ہوگا, تو وہی دماغ میں لے کے سوئی ہوگی تو الٹا سیدھا آ گیا. تو جو دماغ میں لے کے سوتے ہو وہی آ جاتا ہے. حدیث میں تو آتا ہے بھائی اچھا رشتے کا انکار مت کرو. یہ تو نہیں کہا کہ اچھا رشتہ آئے تو استخارہ نکالو, پھر دیکھو ادھر آیا تو ادھر چلے جاؤ, ادھر آیا تو. یہ استخاروں نے آج کل کے جو استخارے, سنت استخارے کی بات نہیں کر رہا, یہ جو آج کل استخارہ ہو رہا ہے یہ امت کا بیڑا غرق کر رہا ہے. پہلے ہی امت ایسے کام کرتی ہے جس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی, اوپر سے استخارے کی وجہ سے باقاعدہ ایسے کام کرے گی جو بالکل اللاجیکل ہوں گے, کیونکہ استخارے میں نکلے ہوں گے وہ. اس لیے بار بار کہتا ہوں استخارہ محض ایک دعا ہے کہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو مقدر نہیں کر. کرنا وہی ہے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہے, استخارے کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کرنا ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو جیسے چل رہے ہو ویسے چلو. اسی لیے اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا, میدان جنگ میں اطاعت کرنی ہے, جھگڑا نہیں کرنا. فَتَفْشَلُوا, اگر یہ کیا تو وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, اختلاف کیا تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. چاہے کتنے سجدے کر لو, کتنی نمازیں پڑھ لو, اگر تمہارے اندر اتحاد نہیں ہوگا, قومی اتحاد, دین کا اتحاد, یہ نہیں ہوگا تو تم دشمن کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. آج ہمارے ملک میں اتحاد ہے, وہ اس کے خلاف, میں پہلے بھی ہم بھی تھے اس میں. اب ہم کہتے ہیں یار فرقواریت پہ بات مت کرو. لوگ کہتے ہیں وہ فلاں فرقہ سر اٹھا رہا ہے, اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگاتے. یہ علماء جو ہے نا گونگے ہو گئے معاذ اللہ, حق بیان نہیں کر رہے. بھائی ہر حق بیان کرنے کا نہیں ہوتا, آگ لگ جائے گی. جب آگ لگے گی تو آپس میں کیا ہوگا, لڑائی ہوگی. لڑائی ہونے سے کیا ہوگا, وہی دوبارہ دھماکے شروع ہوں گے, وہی قتل و غارت کا میدان گرم ہوگا. نتیجہ کیا نکلے گا, دشمن مذاق اڑائے گا کہ نہیں اڑائے گا. جو ہمارے اگینسٹ ہیں وہ خوش ہو جائیں گے. تو اس لیے قومی سطح پہ بھی اتحاد ضروری ہے, اپنی فوج کے ساتھ, اپنی ایجنسیوں کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ. حکومت چاہے جو بھی ہو, جب تک ہے تو اس سے آپ کو بلا وجہ اختلاف پیدا نہیں کرنا. تو حاکم کے احترام کا حکم ہے اسلام میں, کیونکہ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ کس پوزیشن, کس سیاسی جماعت کا لیڈر ہے. اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ملک کا کیا ہے, وزیر اعظم ہے. وہ کوئی بھی ہو, مسلم لیگ کا ہو, پیپلز پارٹی کا ہو. جب وہ صدر بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, جیسا مرضی ہے بھائی, ابھی پاکستان کا وزیر اعظم ہے, ختم ہو گئی بات. ہمارے ایک دوست تھے, وہ پیپلز پارٹی کے بہت خلاف تھے, بہت ہی زیادہ. بچپن کی بات ہے, اور وہ بے نظیر بھٹو کا دور تھا, تو وہ بے نظیر بھٹو کے بہت خلاف تھے. وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی. تو ایک ہندو انڈین کوئی آئے ہوئے تھے, تو ان سے ان کی بحث ہوئی. ہندو تھا وہ پاکستان کے خلاف. تو جو پاکستان کے خلاف ہوگا تو پاکستان کی وزیر اعظم کے بھی خلاف. کہہ رہے ہیں یار جب وہ آیا نا اور اس نے اپنے وزیر اعظم کی تعریفیں کی تو مجھے اپنے وزیر اعظم سے محبت ہو گئی. ٹھیک ہے نا. کہہ رہے ہیں میں نے دونوں کی تصویریں دکھائیں, بے نظیر بھٹو کی بھی, اور ان کا پتہ نہیں کون تھا اس وقت, کون تھا مجھے یاد نہیں آ رہا. کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو ہماری وزیر اعظم پہ کیسا چہرے پہ نور ہے, اور تم اپنے کو دیکھو, اس کی شکل دیکھو. کہہ رہے مجھے اس پہ نور نظر آنے لگا اپنے والے پر. ٹھیک ہے نا. دوپٹہ ہوتا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کے, دوپٹہ ہوتا تھا. تو کہا میں نے کہا یار ہمارے پاکستان کے وزیر اعظم کی صورت دیکھو اور اپنے کی صورت دیکھو, کون اچھا لگ رہا ہے. تو وہ بھی کہتا ہے اچھی تو یہی لگ رہی ہے, پروقار اور جناب ایسا نور سا چہرے پہ آئے. کہہ رہے ہیں یار ہمیں جس کی میں ساری زندگی مخالفت کی, لیکن اپنے جو ہے نا جو ہمارے مخالف ہے اس کے مقابلے میں ہمیں اپنے کیا لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. تو آپ بلا وجہ انڈیا سے دشمنی نہ لیں, ہم نہیں کہتے. اور انڈیا کے مسلمان تو خاص طور پر ہمارے بھائی ہیں. سب سے پہلے تو اسلام ہے, اور انڈیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں, ہندوؤں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب اللہ نہ کرے ہماری اگر لڑائی ہو جائے اور اسلام اور ملک کا مسئلہ جب ہمارے سامنے آئے گا تو بھائی ہمارے جیسے بھی ہیں ہمارے ہیں. وہ بات آ رہی ہے سمجھ میں. ہماری پولیس جیسی بھی ہے کس کی ہے, ہماری فوج جیسی بھی ہے کس کی ہے, ہماری ہے. ہماری ایجنسیاں جیسی بھی ہیں کس کی ہیں, ہماری حکومت جیسی بھی ہے کس کی ہے, بھائی ہمارے اتحادی نہیں ہے.
ایک کوئی کام کہتا ہے دوسرا ٹانگیں کھینچ رہے اس کی, تو خراب ہے, تیری سازش ہے کوئی اس میں. کسی ٹاسک پہ جمع نہیں ہوتے ہیں, کوئی ایک ایشو ایسا نہیں ہے جس پہ ساری قوم کیا ہو جائے متحد. ہر آدمی دوسرے کو سازشی کہہ رہا ہے, ہر آدمی دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا جھگڑے مت کرو, لڑو مت, دشمن کے مقابلے میں تو کم از کم متحد ہو جاؤ. بھائی ایک گھر میں دو بھائی رہتے ہیں, لڑتے رہتے ہیں, باہر ڈاکو آیا, اب دونوں مل کے اس کو پکڑ سکتے ہیں آرام سے, لیکن دونوں کہہ رہے ہیں ہم کیوں مل کے لڑیں, ہم کیوں مل کے پکڑیں, تو ڈاکو تو دونوں کو مار کے چلا جائے گا. تو اللہ نے فرمایا آپس میں نزاع مت کرو, فتفشلوا وتذهب ريحكم, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری پاور کیا ہو جائے گی ختم, پھر سب کو کوٹ کے کیما بنا کے وہ کھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس, اور اللہ کے راستے میں جہاد میں ریاکاری کے لیے نہ نکلا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر آیات میں حکم دیا کہ خوب دشمن کے خلاف طاقت اور قوت اختیار کرو. پوری سورہ انفال اور سورہ توبہ جہاد ہی بھرا ہوا ہے اس میں. یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال, اے نبی مومنین کو جہاد پر ابھاریے. اگر یہ 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر اللہ ان کو غالب کرے گا. پھر اللہ نے فرمایا اب اللہ نے دیکھا تم میں کمزوری پیدا ہو گئی ہے, تو اب کیا ہے کہ اگر تم میں 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پہ اللہ ان کو غالب کرے گا, 1000 ہوں گے تو 2000 پہ غالب کرے گا. تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری طاقت اگر دشمن کے مقابلے میں آدھی ہے تو بھی تم لڑو, تمہیں اللہ فتح دے دے گا. آدھی ٹیکنالوجی کام آئے گی اور آدھا تمہارا ایمان کام آئے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ 50-100 سے لڑیں گے, فتح کس کو ہوگی؟ 50 کو ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک اللہ نے ہمیں بتایا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسباب اور وسائل لڑنے کے لیے کم از کم آدھے کا ریشو ہونا چاہیے. اگر آدھے سے بھی کم ہے پھر لڑنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو لڑنے کی اجازت کیوں نہیں تھی؟ ساری دنیا ایک طرف تھی, وہ تھوڑے سے لوگ ایمان لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی دور میں کیوں نہیں لڑے؟ بھائی تھوڑے سے لوگ ہیں, اتنے سارے لوگوں سے لڑ نہیں سکتے. مدینہ میں دفاع کا پر اکتفا کیا آپ نے, اور جب 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا اب مکہ پہ آپ نے حملہ کیا. تو وہاں لڑائیوں میں بھی اسباب کو سامنے رکھ کر لڑا جا رہا ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں اٹھو یہ کر دو, اٹھو یہ کر دو, بھائی پٹ جائے گا, پکڑ کے لے جائیں گے. کہہ رہے ہو اللہ بہت بڑا مدد کرنے والا ہے. تو اللہ نے کہا ہے کہ جتنا تپڑ ہے نا اس حساب سے کام کیا کرو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ایک آدمی آیا میرے پاس, میری بیوی جو ہے نا یوں کر رہی ہے, یوں کر رہی ہے, فلانا کر رہی ہے, تو بہت زیادہ پریشان تھا. میں نے کہا علیحدگی اختیار کرو. کہہ رہے وہ سالے بوٹیاں بنا کے کھا جائیں گے میری. اور وہ کسی سیاسی تنظیم میں ہے, بہت بڑی تنظیم تھی, بہت پاورفل تنظیم ہے. تو میں نے کہا صبر کرو پھر, اور کیا ہے. شادی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ کہاں شادی کر رہا ہوں میں. جب کر لی تو اب پٹو, تو ورنہ اگر کوئی اور ایسا کام کرو گے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. یہ ہوتا ہے نا. اچھا بھائی پھڈا کرنے سے پہلے دیکھو کتنے آدمی ہیں. ٹھیک ہے, پھڈا کرنے سے پہلے جو دیکھ لیتا ہے نا کتنے آدمی ہیں, اس کی وقتی طور پر ذلت ہوتی ہے مگر بڑی بے عزتی سے بچ جاتا ہے وہ. اور جو تھوڑی سی عزت کے لیے کہ نہیں میں ڈر کے بھاگا تو لوگ کیا کہیں گے, بھاگ گیا, وہ لڑتا ہے تو پھر اس سے بڑی بے عزتی ہوتی ہے اس کی. تو بڑی بے عزتی اچھی ہے, چھوٹی بے عزتی اچھی ہے؟ تو اس لیے جب بھی لڑو دیکھو بندے کتنے ہیں. ٹھیک ہے نا, بندے کتنے آپ کے حساب سے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پتلی گلی سے نکل لو. وہ ایک بہت دبلا سا آدمی تھا, اسے ایک طاقتور نے جو ہے نا گزرتے ہوئے مذاق کیا, ایسے کر کے دھکا دیا, بیچارہ لڑک کے نیچے گر گیا. اب وہ کھڑا ہوا, اس نے بولا یار اگر میں انتقام اس سے لوں تو یہ 6 دھکے اور لگائے گا, اور نہیں لوں تو لوگ بولیں گے ڈر گیا. تو جو دبلے لوگ ہوتے ہیں ان کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. ان کی ساری طاقت کہاں ہوتی ہے؟ دماغ میں. تو وہ کہنے لگا کہ یار اب بیزتی, چھوٹی بیزتی برداشت کر لو, بڑی سے بڑی جو ہے نا وہ اس سے بچت ہو جائے گی. تو کہنے لگا یار یہ جو آپ نے مجھے دھکا دیا یہ سنجیدہ تھے آپ یا مذاق کیا ہے آپ نے؟ اس کا خیال تھا اگر یہ بولے گا مذاق کیا ہے تو میں بولوں گا چلو کوئی بات نہیں, یہ تو مذاق تو ہوتا ہے یار دوستوں میں. تو کہنے لگا آپ نے مجھے جان کر دھکا دیا ہے یا مذاق کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے جان کر دھکا دیا ہے, آپ مذاق میں نے نہیں کیا. کہتا ہے اچھا ہو گیا ورنہ میں ایسا مذاق برداشت نہیں کرتا. نکل گیا. ٹھیک ہے, کہتا ہے اچھا ہو گیا آپ نے مذاق نہیں کیا ورنہ میں ایسا مذاق برداشت نہیں کرتا. اور یہ کہہ کے فوراً بھاگ گیا. کہہ رہا تو دیکھو تھوڑی سی بے عزتی ہوئی مگر بڑی بے عزتی سے دماغ لگانا چاہیے ایسے موقع پہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جتنی قوت ہے اس کے حساب سے. پھر اللہ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے, ہجرت کی, اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا. اور انصار صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی, یہ سب ایک دوسرے کے دوست ہیں.
سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. ہم المؤمنون حقا, یہی پکے ڈھکے مومن ہیں. اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ کی فضیلت پہ بہت بیان ہوتا ہے, باقی صحابہ کی نہیں ہوتا. اصل اس لیے کہ حضرت معاویہ کو سب سے زیادہ طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. باقی سب صحابہ پر تو سب ایمان رکھتے ہیں, حضرت معاویہ کو بڑا جو ہے نا ان کو ہدف بنایا جاتا ہے, اس لیے حضرت معاویہ کی شان زیادہ بیان کی جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس کے بعد سورہ توبہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جب مکہ فتح ہوا تو مشرکین کو حکم دیا 4 مہینے تمہارے پاس ہیں, 4 مہینے کے بعد مشرکین کو حرم سے نکال دیا جائے گا. اللہ نے یہ بھی کہا ان میں جو ایمان لے آئے, قرآن سننا چاہے تو اس کو لاؤ تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے. تو تبلیغ پر کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی غیر مسلم آنا چاہتا ہے اس کے لیے اسلام نے اپنا ظرف کشادہ رکھا ہوا ہے. فرمایا حتی یسمع کلام اللہ, کوئی بھی مشرک اللہ کا کلام سننا چاہے اسے آنے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے. اس لیے کہ ان کو ابھی تک معلوم, بہت سے ایسے جن کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے, تو جب اللہ کا کلام سنیں گے تو ہو سکتا ہے اسلام ان کے دل میں اتر جائے. پھر اللہ نے اسی صورت میں فرمایا کہ مسجدیں تعمیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اس آیت سے مسجدوں کے تعمیر کرنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی. مسجد بنانی چاہیے, لیکن ایک بات کا خیال رکھو, ایک علاقے میں پہلے سے ایک مسجد ہے تو اسی علاقے میں دوسری مسجد نہیں بنانی چاہیے. ہر کام کا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے. میں نے کئی علاقوں میں دیکھا ادھر ایک مسجد ہے, ساتھ میں ہی دوسرا آدمی اپنی دکان بنانے کے لیے نا, اس میں اگر آپ کا مقصد اللہ کی رضا ہے تو بھائی یہاں نہیں بناؤ, ایسے علاقے میں جاؤ جہاں نہیں ہے. لیکن ایک مسجد بنی ہوئی ہے, اسی کے ساتھ دوسری مسجد, تو نمازیوں کو صرف کیا کرنے کے لیے, کاٹنے کے لیے, توڑنے کے لیے. تو یہ صحیح نہیں ہے. ایک مسجد ہے تو پھر دوسری مسجد دوسرے محلے میں ہونی چاہیے, اسی مسجد میں نہیں بنائے دوسری مسجد, دوسرے محلے میں ہونی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ غزوہ حنین کا بھی تذکرہ ہے کہ مکہ کے بعد جو ہے نا غزوہ حنین ہوا, اس میں صحابہ کو خیال ہوا ہم نے تو جب تھوڑے تھے تو اتنی بڑی بڑی لڑائیاں فتح, اب تو ہم بڑے طاقتور ہو گئے ہیں, اب تو اللہ ہمیں فتح دے گا. تو بعض کے دل میں یہ خیال آیا اور شکست ہو گئی. اور اللہ نے فرمایا شکست اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے نظر اسباب پہ رکھی ہے. تو ہم نے اسباب اختیار کرنے ہیں, لیکن یقین کرنا ہے کہ ہوتا کس سے ہے, اللہ سے. جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں نا بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہم نے اسباب اختیار کرنا ہے, نظر اسباب پہ نہیں رکھنی. نظر کس پہ رکھنی ہے, اللہ پہ. بھائی اللہ سے ہوتا ہے, اللہ نہ چاہے تو سارے بھی اسباب اختیار کر لو, کچھ نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو کچھ بھی نہیں کرو, سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ مطلب ہے اللہ پہ نظر رکھنے کا. اللہ نے ان لوگوں کی بھی جو ہے نا سزا کو بیان کیا جو زکوٰۃ نہیں دیتے, سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں. اسی سونے چاندی کو پگھلایا جائے گا, جباہہم وجنوبہم وظہورہم, ان کے پہلو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا قیامت کے دن. اس لیے بھائی سونا خواتین نے بہت رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی زکوٰۃ نکالا کریں. یہی سونا ورنہ پگھلا کے اللہ اسی سے پیشانی کو جلائے گا. منافقین, اس میں غزوہ تبوک کا بھی ذکر ہے. منافقین, غزوہ تبوک بہت سخت لڑائی تھی, منافقین دائیں بائیں ہو گئے, ہم نہیں جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بڑے مسائل, گرمی بہت ہے. تو ان کو بہت شدید وعیدیں سنائی گئیں اور کہا کہ اگر سفر قریب ہوتا تو یہ جاتے, دور ہے تو اب یہ کنارہ کشی اختیار کر لیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے مخلص لوگ وہ ہوتے ہیں جو خوشی میں بھی ساتھ دیں اور غم میں بھی. بہت سے لوگ خوشحالی میں تو آپ کے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں, جہاں حالات خراب ہوئے پتلی گلی سے نکل گئے. تو یہ منافق ہونے کی علامت ہوتی ہے. مومنین, اللہ نے فرمایا کہ صحابہ میں ایسے بھی تھے. کتنا ٹائم ہو گیا بھائی, ہو گئے؟ آج دھمکی آئی ہے کہ 40 منٹ سے زیادہ نہیں کھینچنا ہے, اوپر سے دھمکی آئی ہے. اللہ نے اس پارے کا جو اختتام کیا, جو صحابہ غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو معذور تھے, جن کے پاس پیسے نہیں تھے سواری خریدنے کے. تو اللہ نے چونکہ منافقین کو بہت سخت وعیدیں سنائی ہیں تو وہ صحابہ بھی ڈر گئے کہ ہم بھی نہیں گئے. تو اللہ نے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى, کہ جو کمزور ہیں, جو مریض ہیں, ان پر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ان کے پاس جہاد میں جانے کے پیسے نہیں تھے. اور فرمایا کہ ان لوگوں پر بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئے کہ اے نبی آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ سواری پر لے جائیں, تو آپ نے فرمایا میرے پاس تمہیں لے جانے کے لیے سواری نہیں ہے. تولوا واعینہم تفیض من الدم,
وہ واپس ہوئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی نبی کے ساتھ اس لڑائی میں شریک ہوتے. حالانکہ کتنی شدید گرمی اور اتنا تبوک پتہ ہے کہاں ہے, گوگل میپ پہ دیکھیں تبوک اور مدینہ میں فاصلہ کتنا, اور مکمل ریگستان. اس شدید گرمی میں ریگستانوں میں اونٹ اور گھوڑوں کا سفر کر کے تبوک پہنچنا, اور خربوزے کھانے کے لیے نہیں, کوئی دعوت نہیں ہے وہاں پہ, لڑائی کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہاں بھی ٹینشن ہے. تو یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں صحابہ سے اگر غلطیاں بھی ہوئی ہیں تو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ان نیکیوں نے ان غلطیوں کو مٹا دی ہے, وہ ان کے مقابلے میں کالعدم ہیں. اور وہ صحابہ جو ہر جنگ میں نبی کے ساتھ شریک رہے, آج ان پر جب انگلیاں اٹھتی ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آج کل مطعون بنایا جا رہا ہے, ان پر بھی طعن و تشنیع کی جا رہی ہے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہر لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے. تو ایسے موقع پہ نبی کا ساتھ دینا یہ اس کی علامت ہے کہ دل میں کیا ہے, ایمان ہے. بعد میں شیطان نے اگر غلط فہمیاں پھیلا کر آپس میں لڑوا دیا, آج نہیں مخلص لوگ آپس میں لڑ لیتے, غلط فہمیوں کے درمیان میں فسادی لوگ نیک لوگوں کو لڑا دیتے ہیں آپس میں, آج بھی ہوتا ہے. بڑے بڑے بزرگوں میں لڑائیاں ادھر کی ادھر, ادھر کی ساس بھی نیک ہوتی ہے, بہو بھی نیک ہوتی ہے, پھر بھی لڑ پڑتی ہے کہ نہیں لڑ پڑتی. وجہ کیا ہے, درمیان میں کسی جٹھانی نے کام خراب کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو ایسا ہی صحابہ کرام جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رحماء بینہم, ان کے دل آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم دل تھے. ان میں اگر لڑائی ہوئی ہے تو ذاتی نفرت کی بنیاد پہ نہیں ہوئی, کیونکہ اگر ذاتی نفرت کی بنیاد پہ ہوئی ہے تو قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. پھر قرآن کہہ رہا ہے یہ کافروں کے مقابلے میں, اسلام دشمنوں کے مقابلے میں سخت ہیں, آپس میں کیا ہیں, رحماء, رحم دل ہیں. تو رحم دل لوگ آپس میں نفرت کی بیس پہ نہیں لڑتے, غلط فہمیوں کی بیس پہ لڑ سکتے ہیں. تو حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جو لڑائی تھی غلط فہمیوں کی بیس پہ تھی, نفرت اور حکومت کی لالچ کی بیس پہ, بولو نا کیا ہو گیا, نہیں تھی. وہ کتابوں کے حوالے نمبر لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, تو سب سے پہلے قرآن کی اس آیت کو لے کے بیٹھو نا, رحماء بینہم. سورہ فتح میں تو قرآن کہہ رہے کہ یہ آپس میں کیا ہیں, رحم دل ہیں. تو اس لیے تمام صحابہ سے محبت, جن کے ہاں کسی کا منافق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر تو وہ کافر ہے, وہ تو صحابی ہے ہی نہیں. جب تک صحابی کہہ رہے ہیں آپ اس کے ایمان کو مان رہے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر اللہ کہہ رہا ہے والذین آمنوا, محمد الرسول اللہ, والذین آمنوا معہ, والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کیا ہو گیا, منہ پہ یہ کیوں رکھ کے اب بات کر رہے ہو ہیں, والذین آمنوا. یہ آج کل لوگ بات کرتے ہیں نا منہ پہ ماسک رکھ کے, تو ان سے چاہیے تھوڑی دیر کے لیے وہ ماسک ہٹا دیا کریں جب کسی سے بات کیا کریں, اتنی دیر میں کوئی جراثیم نہیں آئیں گے. تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, کوئی بھی آتا ہے نا منہ پہ ماسک رکھ کے بات کر رہا ہوتا ہے, بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس ماسک کو ہٹا دو یار. بات کرنے سے تو آدمی کم از کم اتنی ٹینشن ہوتی ہے کہ کیا ماسک پہنے ضرور, لیکن جب بات کریں تو وہ اس کو ہٹا دینا چاہیے, سمجھ رہے ہو. تو اللہ نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو حضرت معاویہ بھی تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ سب آپس میں کیا ہیں, رحم دل ہیں. تو اس میں حضرت علی بھی تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں حضرت معاویہ اور حضرت علی آپس میں کیا ہیں, بولتے کیوں نہیں, رحم دل ہیں, سمجھ رہے ہیں. تو اگر ان میں لڑائی ہوئی ہے درمیان میں, جیسے ہوتا ہے لڑوانے والے ہوتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تبھی تو قرآن میں آتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کے آپس کے دل کے بغض کو ہم نکال دیں گے. اس سے پتہ چلا دو لڑنے والے بھی جنت میں جائیں گے جن میں غلط فہمیوں کی وجہ سے آپس میں کیا پیدا ہو گیا ہوگا, بغض. ورنہ وہ دونوں جنتی کیوں ہوتے ہیں, اگر صحیح فہمیوں کی بیس پر ہوتا تو دونوں میں ایک صحیح ہوتا نا, ایک غلط ہوتا تو جنت میں کیوں جاتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب جنت میں جائیں گے تو آپس کے ان کا جو دل میں قدورت آئی تھی وہ ہم کیا کر دیں گے, نکال دیں گے, اور ان میں محبت پیدا کر دیں گے. وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ جنتی بھی ہیں, نیک اعمال کی ہیں, تو اس بغض کی وجہ وہ غلط نہیں تھی, وجہ کیا تھی, صحیح تھی, اور وہ تھی غلط فہمی. درمیان میں کچھ فسادیوں نے کام خراب کیا تھا, جو ادھر کی ادھر, ادھر کی ادھر لگا. آج ہو جاتا ہے, بڑے اچھے اچھے لوگ آپس میں غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں, لڑ جاتے ہیں, اور بہت کچھ پھر ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتا ہے. تو
تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ صحابہ جو ہیں یہ جب تبوک میں آپ نے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی تو ان کی حالت یہ تھی کہ ہم کہتے ہیں اچھا ہے پیسے بھی نہیں ہے, بڑا ٹائٹ بہانہ مل گیا پیچھے رہ جانے کا. تو اللہ فرماتے ہیں پیچھے رہ کر ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں, تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, اور ان کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر تعریف کی ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے بھائی ایمان کا ایک زبردست, یہ اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ, کہ نیکی کر کے خوشی ہو اور برائی کر کے غم ہو انسان کو. تو یہ برائی تو نہیں تھی لیکن برائی سے مشابہت تو تھی نا کہ جہاد میں نہیں جا رہے, تو اس پہ اتنا غم کے آنسوؤں سے رو رہے ہیں. تو یہ کیفیت کسی کو مل جائے نا کہ نماز پڑھنے پہ خوشی ہوتی ہے, چھوٹنے پہ غم ہوتا ہے, روزہ رکھنے پہ خوشی ہے, چھوڑنے پہ غم ہے, تو یہ بہت بڑی کیفیت ہے. اللہ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.